سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین گرامی قدر، سورہ فجر کی دو چار آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم نے ابتدائی دو آیتوں کے اندر قسم کھائی کہ قسم ہے مجھے فجر کی اور قسم ہے مجھے 10 راتوں کی، اسی طرح قسم ہے مجھے جفت اور تاج کی، اور قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چلی جائے۔ ہماری گفتگو کا دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے 10 راتوں کی قسم کھائی۔ آج 27 ذوالقعدہ ہے اور 2 دن کے بعد ذوالحجہ کا چاند نظر آنے والا ہے۔ ذوالحجہ کا وہ عظیم مہینہ جس کو مختلف اعتبار سے اللہ نے فضیلت بخشی۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ نے خود اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں سے شمار کیا، جہاں اللہ نے سورہ توبہ کے اندر مہینوں کا ذکر کیا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، وہیں پہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے، عزت والے اور شان والے ہیں۔ ان 4
حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ ماہ ذی الحجہ ہے۔ دوسری وجہ اس کی فضیلت کی یہ بھی ہے کہ اللہ کریم نے اس کا ذکر قرآن مقدس میں کیا اور اس کی ابتدائی 10 راتوں کی قسم اٹھا دی، بطور گواہ اور شاہد کے پیش کیا ان 10 راتوں کو۔ یہ بھی اس کی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس ماہ ذی الحجہ میں اور خصوصی طور پہ اس عشرے میں، پہلے عشرے میں یوم عرفہ ہے، حج والا دن ہے، 9 ذی الحجہ، اور حج کا سب سے اہم ترین رکن وہ اسی دن میں ادا کیا جاتا ہے۔ حج کا سب سے اہم ترین رکن ہے میدان عرفات میں حاضری، اور وہ اسی 9 ذی الحجہ کو وہاں پہ حاضری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، حج اصل ہے ہی عرفہ والے دن کی حاضری کا نام۔ عرفہ کہتے ہیں 9 ذی الحجہ کے، یہ اس کا نام ہے۔ 9 ذی الحجہ والے دن میدان عرفات میں حاضر ہونا، 2 کپڑوں میں ملبوس ہو کر، سر سے بندہ ننگا ہوتا ہے، جسم پہ ایک کفن کی طرح چادر لپٹی ہوتی ہے۔ وہاں پہ کسی امیر یا غریب کا کوئی تصور نہیں، سب ایک لباس میں، سب کا لباس بھی ایک، سب کا زبان کا تلبیہ اور کلمہ بھی ایک، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں۔ کس لیے حاضر ہیں؟ ایک تو لا شریک لک، تیری گواہی دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ تیرا کوئی شریک نہیں، اور دوسرا اپنے گناہوں کو لے کے حاضر ہوئے ہیں، اللہ ہمیں گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دے کہ ہمارے ذمہ کوئی گناہ نہ رہے۔ یہ وہ عظیم دن ہے حج والا جو اس عشرے میں ہے، اس لیے اس عشرے کو فضیلت انتہا درجے کی کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی عشرے میں قربانی والا دن یوم النحر ہے، قربانی والا دن 10 ذی الحجہ کو، 9 کو عرفات میں حاضری دینے کے بعد رات مزدلفہ میں، صبح مینا میں کنکر مارنے کے بعد قربانی کرنی ہے۔ اب قربانی والا وہ عمل جس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عمل افضل من عمل احراج الدم، کہ قربانی والے دن خون بہانے سے افضل کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ تو قربانی والا دن بھی اسی عشرے میں، یہ بھی اس فضیلت کی ایک چیز اس عشرے کو مل گئی۔ اور پھر اسی طرح اس عشرے کے اندر
ایسا کام ہوا جس کو پھر اللہ ہی اس کی حکمتیں جانتے ہیں۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ نے انسانوں سے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا۔ ابھی تک یہ جہان قائم نہیں ہوا، اس میں اللہ نے انسانوں کو نہیں بھیجا، ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کیا اور ساری روحوں کو میدان عرفات میں بکھیر دیا۔ میدان عرفات کے اندر رب نے ان سے وعدہ لیا، بڑا بتاؤ مجھے الستو بربکم، تمہارا رب میں ہوں یا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہی عشرہ ہے، اسی عشرے میں اس بندے سے اللہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا تھا، اس لیے اللہ نے اس عشرے کو فضیلت دی۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنے کریم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا تھا اللہ کہ اگر تو مجھ سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے اور مجھ سے کتاب لینا چاہتا ہے، طور پہاڑ پہ آ جا، 30 دن کا وہاں پہ اعتکاف کر، 30 دنوں کے بعد آپ کو کتاب ملے گی، میں تیرے سے بات کروں گا۔ جب 30 دن مکمل ہوئے، اللہ کریم نے حکم دیا ابھی 10 دن اور پورے کر۔ وہ جو 10 دن اور پورے کرنے کا حکم اللہ نے دیا وہ یہی 10 دن تھے، یہی ذی الحجہ کے پہلے 10 دن تھے۔ ذی القعدہ کا پورا مہینہ اعتکاف کیا، آگے ذی الحجہ آیا، اللہ نے کہا 10 دن اور اعتکاف کر، یہ اس عشرے کی فضیلت بھی حاصل کر لے، تب تجھ سے میں ہم کلام ہوگا اور کتاب ملے گی۔ یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر اللہ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام کرتا اور ان کو کتاب دعا، اس لیے اس کو فضیلت اللہ نے دے دی۔ پھر کہا یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر رب تعالی نے اسلامی تعلیمات کو مکمل کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا پیغمبر دیکھو، آدم صفی اللہ آئے، میں نے ان کو اپنی تعلیمات سکھائی لیکن دین مکمل نہیں کیا۔ نوح نجی اللہ آئے، ان کے اوپر بھی میں نے اپنی تعلیمات کو مکمل نہیں کیا۔ ابراہیم خلیل اللہ آئے، ان پہ بھی تعلیمات اسلام مکمل نہیں ہوئی۔ موسیٰ کلیم اللہ آئے، ان پہ بھی تعلیمات اسلام مکمل نہیں ہوئی۔ عیسیٰ روح اللہ آئے، ان پہ بھی اللہ نے اپنی اسلامی تعلیمات کو مکمل نہیں کیا۔ سب سے آخر میں محمد رسول اللہ آئے تو اللہ کریم نے اسی عشرے میں، اسی میدان عرفات میں، حج کے خطبے کے دوران، عصر کی نماز کے بعد آپ حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے یہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرا پاک پیغمبر میں نے آج تک اپنا دین مکمل نہیں کیا تھا، آج تو آخری پیغمبر آیا، تیرا انتظار تھا، تیرے اوپر میں نے اپنے دین کو مکمل کرنا تھا، تیرے اوپر میں نے اپنے اسلام کو دین، پسندیدہ مذہب اور پسندیدہ دین بنا کر لوگوں کے پاس بھیجنا تھا، تو تجھے میں نے ذریعہ بنا دیا۔ میرا پاک پیغمبر، میں تیرے اوپر اپنے دین کی
تکمیل کرنا چاہتا ہوں، اور کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج وہ دن ہے۔ آپ علیہ السلام اونٹنی کے اوپر سوار ہے، 1.25 بندوں کا صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، میدان انفاق لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، صحابہ آپ کے دیوانے موجود ہیں۔ اس وقت اللہ کے رسول اپنی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم نے خطبے کے دوران اس آیت کو نازل کیا اور کہا میرے لوگوں کو، میرے بندوں کو یہ بتا دو، میں اللہ کہہ رہا ہوں جس دین کو میں نے آدم علیہ السلام سے چلایا تھا، ہزاروں لاکھوں سال گزر گئے، آج میں نے اس دین کو محمد رسول اللہ کے اوپر مکمل کر دیا۔ تو یہ وہ دن تھا، یہ عشرہ تھا جس عشرے کے 9 تاریخ کو اللہ نے اپنے دین کو مکمل کیا۔ اس لیے اللہ نے اس عشرے کی قسم اٹھائی اور کہا والفجر ولیال عشر، مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے۔ مراد 10 دن ہے، رات بول کر مراد دن ہے، کیونکہ عرب کے اندر کبھی رات بول کر پوری رات مراد لی جاتی ہے، کبھی رات بول کر آدھی رات مراد لی جاتی ہے، کبھی رات کا لفظ بول کر دن مراد لیا جاتا ہے، یہاں بھی دن مراد ہے۔ اللہ کریم کہنا چاہتے ہیں میرے بندو ولیال عشر، مجھے اس عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کی قسم ہے۔ آگے جواب قسم جا کے کھڑا ہے، کیوں قسمیں اللہ اٹھا رہے ہیں؟ آخر میں نتیجہ نکالا اللہ نے، میں ساری قسمیں اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ میں بتانا چاہتا ہوں قیامت کے دن جزا سزا واقع ہے۔ وہاں کوئی بندہ اپنی مرضی سے مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا، میں جیسا فیصلہ کرنا چاہوں گا ویسے ہی ہوگا۔ تو بات یہ کر رہا ہوں، یہ عشرہ جو 2 دن کے بعد شروع ہونے والا ہے، اس عشرے کو اللہ نے اتنی فضیلت دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ بھی اس عشرے کے اندر داخل ہو جائے، جب یہ عشرہ تمہاری زندگی میں آئے، اذا دخل العشر، جب یہ عشرہ تمہاری زندگی میں داخل ہو جائے، آ جائے، تم نے کیا کام کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من اراد منکم، جو تم میں سے ارادہ رکھتا ہے ایزہیہ، کہ میں نے قربانی کرنی ہے، فرمایا لا یکلمن شعرہ، وہ اپنے بال بھی نہ کٹوائے، وہ اپنے ناخن بھی نہ درشوائے۔ اس عشرے کے اندر ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ جب بھی یہ عشرہ داخل ہو، عشرے سے پہلے اپنے بال بھی کٹوا لیں، اپنے ناخن بھی کٹوا لیں۔ اس عشرے کے اندر یہ دونوں کام نہیں کرنے، لیکن کس نے؟ جس نے قربانی کرنی ہے، ہر ایک نے نہیں۔ پھر کہا فضیلتیں، 10 فضیلتیں بیان کی، اور پھر 10 کام کرنے کے ذکر کیے۔ یہ 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت 10 وجوہات کی بنیاد پر اللہ نے اس لیے قرآن میں قسم اٹھائی۔ مجھے ان 10 راتوں کی قسم ہے، کیوں قسم اٹھائی؟ 10 وجوہات بیان کی، ٹائم نہیں، میں نے چند مختصر بیان کر دیا، اور اس کے علاوہ 10 کام کرنے کا حکم دیا کہ ان دنوں کے اندر جب چاند نظر آ جائے، سب سے پہلے تم نے چاند کو دیکھ کر دعا کرنی ہے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام، اللہ اس چاند کو ہمارے لیے امن کا اور ایمان کا ذریعہ بنا، اللہ اس چاند کو ہمارے لیے اسلام کی اور سلامتی کا پیغام لانے والا بنا، اللہ اس چاند کو ذریعے سے ہمیں 2 کام کرنے کی توفیق عطا فرما جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ، یہ حدیث کے اندر مختلف احادیث میں یہ دعا کے اجزاء ہیں، ٹکڑے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اللہ، یہ جو تم نے نیا مہینہ، نیا چاند دکھایا،
نیا مہینہ ہماری زندگی میں لایا، میں دعا کر رہا ہوں اللہ تجھ سے، اللہ مجھے کسی ظالم ذل کا ساتھ سامنا نہ کرنا پڑے، نہ میں کسی کو گمراہ کروں، نہ کوئی مجھے گمراہ کر سکے۔ اللہ اس چاند کا بھی رب تم ہے، میرا بھی رب تم ہے، لہذا مجھے امن کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اسلام والی زندگی گزارنے کی توفیق دینا۔ یہ دعا کرے سب سے پہلے چاند نظر آنے کے بعد۔ دوسرا کام کرے، جب چاند نظر آ جائے ذوالحجہ کا، اللہ کے رسول نے فرمایا فَاكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَالتَّحْمِيدَ۔ جب چاند نظر آ جائے پھر لا الہ الا اللہ کی کثرت کر، پھر لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کی کثرت کر، پھر اللہ اکبر کے ساتھ الحمدللہ کی کثرت کر۔ یہ جملے بول اللہ کی تکبیر والے، اللہ کی بڑائی والے، اللہ کی تعریف والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بیان کر۔ یہ کام کرنا ہے۔ دوسرا کہ اللہ کی تعریف، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ وہ جملہ ہے جب بندہ ایک بار زبان سے بولتا ہے اللہ کہتا ہے اس پہ جنت واجب ہو جاتی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے۔ تو دوسرا کام کیا کرنا ہے ہمیں؟ تکبیر کی تکثیر کرنی ہے، کثرت کرنی ہے۔ ایک تکبیر تو 9 ذی الحجہ سے شروع ہوتی ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اس کے علاوہ جب یہ چاند نظر آئے اللہ کے رسول نے کہا تمہاری زبان پہ یہ تکبیر کثرت سے افطاری ہو جائے، یہ تکبیر پڑھتے رہو اکثر، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسرا کام جو تم نے کرنا ہے، فرمایا اس مہینے کے شروع ہوتے ہی تم نے روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہر ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہر روزہ اس ذوالحجہ کے پہلے 9 دنوں کا روزہ، 8 دنوں کا روزہ پہلا 1 سال کے برابر، اور 9 تاریخ کا روزہ 2 سال کے برابر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، یعنی حج والے دن کا روزہ، احتسب علی اللہ ان یکفر اللہ السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جو بندہ حج والے دن روزہ رکھے گا اللہ اس کے 1 سال کے پہلے گناہ معاف کر دے گا، اور 1 سال بعد کے آنے والے گناہ معاف کر دے گا، 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ روزے رکھنے ہیں اس عشرے کے اندر۔ چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اس عشرے کے اندر صدقہ خیرات کثرت سے کرنا ہے، جتنا زیادہ صدقہ کر سکتے ہو اس عشرے میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ جو 5واں کام، اس عشرے میں نوافل کی کثرت کرنی ہے۔ جتنے زیادہ نفل پڑھیں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت دنوں کی ہے، اور عشرہ رمضان کی آخری عشرے کی فضیلت آخر رمضان کے عشرے کی، یعنی رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت ہے، اور ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے دن کی فضیلت ہے۔ اتنا ثواب نیک عمل کا جو ان دنوں میں ملتا ہے پورا سال بندہ نوافل پڑھتا رہا اتنا نہیں مل سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما من عمل ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام العشر۔ رب کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ان دنوں میں اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر نیک عمل کرے گا رب کے ہاں پورے سال کے دنوں سے سب سے زیادہ محبوب یہ عمل ہے۔ تو نوافل کی کثرت کرنا، چھٹا کام دعا کی کثرت کرنا،
اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، حج والے دن کی دعا ہے، جب سارے لوگ دو کپڑوں کے اندر لپٹے ہوئے ہیں، سر ننگے ہیں، پاؤں کے نیچے چپلیاں پہنی ہوئی ہیں، سارے امیر غریب کالے گورے ایک رنگ کے اندر موجود ہیں، اس وقت اللہ فرماتے ہیں، اللہ فرشتوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، اور میرے فرشتوں دیکھو، میرے بندوں کو دیکھو، کس میدان میں آئے کھڑے ہیں، کن کپڑوں میں آئے کھڑے ہیں، مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، کس جگہ پہ آئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے، وہ جبل رحمت، جس پہ آدم علیہ السلام نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی۔ میں نے کہا تھا میرا آدم کہے زبان سے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آدم کو میں نے ان کلمات سے دعا کرنے کی تعلیم دی، آدم نے ان دعاؤں کو پڑھا، دعا کی، میں نے معاف کر دیا۔ فرشتوں کو اللہ فخر کر کے کہتے ہیں میرے بندے میدان عرفات میں جبل رحمت کے پاس کھڑے ہو کے ہاتھ پھیلا کے میرے سامنے دعائیں کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کے رسول نے فرمایا اس دعا سے بہترین دعا اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس لیے فرمایا اس عشرے میں دعا کی کثرت کریں۔ ساتواں کام، اس عشرے میں قرآن کی تلاوت کی کثرت کریں۔ قرآن کی تلاوت کتنا بڑا اجر ہے اس عشرے کے اندر، جس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ آٹھواں کام اس کے اندر کیا کرنا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ہمدردی خیر خواہی والے کام کرنے ہیں، لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، لوگوں کے دلوں کو نہیں دکھانا، لوگوں کو تکلیف دے کے پریشان کر کے ان کو ایسی ٹینشن نہیں دینی کہ جس سے ان کا جینا بھی حرام ہو جائے۔ فرمایا ہمدردی کرو ان کے ساتھ، خیر خواہی کرو ان کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ اچھے میل ملاقات کرو، یہ آٹھواں کام ہے۔ نواں کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا جس بندے کے اوپر قربانی واجب ہے، جس بندے کے اوپر قربانی لازم ہے، وہ ان دنوں کے اندر یعنی قربانی والے دن کے اندر قربانی کرے۔ اب قربانی کس کے اوپر لازم ہے، کب لازم ہے؟ انشاءاللہ علم ساری بات کا خلاصہ یہ 10 دن انتہائی قیمتی ترین دن ہے، انہاں مسایہ بات کرے ہو، انہاں نے اندر تکبیر دی کثرت، صدقہ خیرات، دعا، ذکر اذکار، تلاوت، قرآن کی تلاوت، صدقہ خیرات، سارے نیک اعمال جتنے بھی ہو سکتے ہیں اس کے اندر کرنے کی ہر وقت کوشش کرے۔ اللہ نے ہم پر صلی اللہ علیہ وسلم آمین۔